اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جنہیں کامل الحیاء والایقان بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے کمال حیا کا بیان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، کہ میری ساری امت سے زیادہ باحیا عثمان بن عفان ہے۔ تو اس سے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور انسان تو کیا ملائکہ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی اندر آنے کی، اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی، اور آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ گفتگو فرمائی رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی، اور آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے اور آپ ان سے بھی ہم کلام ہوتے رہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ محو گفتگو تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اپنے لباس کو آپ نے درست فرمایا۔ جو پنڈلیاں صرف پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی آپ نے اسے بھی درست فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر بارگاہ ہو کر کے آپ گفتگو فرماتے رہے، اور اس کے بعد جب وہ تمام حضرات حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وہاں سے تشریف لے جا چکے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کا کچھ خیال نہیں کیا، پھر حضرت سیدنا عمر آئے تو آپ نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ جیسے لیٹے ہوئے تھے اسی طریقے سے آپ رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انصار و مہاجرین میں بھائی چارے کا عقد فرمایا، انصار و مہاجرین کو کہا تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، تو وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اتفاقاً جب ان کے سینے سے کرتا ہٹا، ہلکا سا صرف یہاں سے کرتا ہٹا تھا، تو وہاں موجود جو فرشتے تھے اس مجلس میں، وہ فرشتے بھی اس مجلس سے ہٹ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملائکہ سے ہٹنے کا سبب پوچھا کہ تم اس مجلس میں حاضر تھے، تم یہاں سے ہٹے کیوں؟ تو ان لوگوں نے، ان فرشتوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے ہم کو شرم آتی ہے، یعنی آپ کی حیا کرتے ہیں ہم، کہ صرف ان کا کرتے کا ہٹا تھا یہاں سے سینے سے، ہمیں حیا آ گئی اور ہم وہاں سے تھوڑا ہٹ گئے۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کامل الحیاء والایقان کا لقب ملا، اسی وجہ سے ملا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ غسل خانے میں تہبند باندھ کر کے غسل کیا کرتے تھے، اور صرف اوپر کا بدن آپ کا برہنہ رہتا نہاتے وقت،
تب بھی آپ سیدھے نہیں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ حیا کے مارے آپ جھک کر کے ہی غسل فرمایا کرتے تھے، اس قدر آپ خود بھی اپنے آپ سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک روایت منقول ہے کہ جس دن سے دین اسلام قبول کیا، آپ خود فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اس قدر آپ حیا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ یہ عالم تھا آپ کی حیا کا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں لا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی ہے تو دائیں ہاتھ سے کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو تک نہیں چھوا، کہ اس ہاتھ سے میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی ہے۔ اس قدر آپ کی حیا کا عالم تھا کہ پھر نا انسان فرشتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی حیا فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ